18 ذی الحج کو امیر المؤمنین حضرت ذوالنورین داماد رسول ہم زلف علی المرتضیٰ حضرت جناب عثمان غنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شہادت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے پہل اسلام کی دعوت کو قبول کر کے دین اسلام میں جو داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان ہیں۔ مردوں میں سے چوتھے نمبر پر جس نے اسلام کو قبول کیا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت مولا علی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تین حضرات اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ مردوں میں سے چوتھے نمبر پر جس نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام کی دعوت کو قبول کیا وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان غنی کی عظمتوں اور فضیلتوں میں سے دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام حضرت عثمان کو عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرے نمبر پر جو آپ کا مقام اور رتبہ ہے وہ آپ کا نام سخاوت میں بہت مشہور ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اللہ نے مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کو سخاوت والا اور سخی دل بھی عطا فرمایا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رزق تو مال تو ہر کسی کو دیتا ہے، لیتا کسی سے ہے۔ عطا تو ہر کسی کو اللہ کرتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال لینا بھی پسند فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے کہ جن کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلام کے سخت ترین دشمنوں سے جنگ کرنی تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ تو اس وقت چونکہ صحابہ کرام کی اکثریت غریب اور فقیر صحابہ تھے اور ادھر سے جنگ بڑی سخت تھی اور مال و دولت کی بڑی کثرت کے ساتھ اسلام کو اور دین کو ضرورت تھی، اس وقت جب میرے آقا نے اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ میات بعیر، یا رسول اللہ میں عثمان 100 اونٹ بمائے ساز و سامان دین اسلام کے لیے دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ 100 اونٹ، اگر آج کے زمانے میں ایک اونٹ کی قیمت ساز و سامان کے علاوہ خالی اونٹ کی قیمت 5 لاکھ بھی لگا دی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ہی اعلان میں 5 کروڑ دینے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں میرے آقا نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ جیش الاسرہ غزوہ تبوک کی تیاری کرنی ہے، مسلمانوں کو مال کی سخت ضرورت ہے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی پھر اٹھے، پھر عرض کی علیہ میات بعیر، یا رسول اللہ 100 مزید اونٹ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اٹھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ جس کی قیمت آج کل کے اعتبار سے 50 کروڑ بنتی ہے، ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کر اسلام کی خاطر رسول اللہ کے قدموں پر قربان کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مجلس سے اٹھ کر گئے تو لوگ سوچ رہے تھے، منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ عثمان آج کنگال ہو گیا کہ اتنی بھاری رقم کا اعلان کر کے جا رہا ہے، پتہ نہیں اب جا کر کسی سے قرض مانگے گا یا جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدگی میں ملاقات کر کے معافیاں مانگے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر گئے اور گھر جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا ٹوکرا اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آ کر جھولی میں حضرت عثمان نے وہ جو ٹوکرا انڈیلا، اس کے اندر اور کچھ نہ تھا بلکہ سونے اور چاندی کے اشرفیاں درہم اور دنانیر تھے۔ وہ ٹپ ٹپ
کر کر جب مسجد نبوی کے اندر گر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت پر اتنا خوش ہوئے، میرے آقا جب ممبر سے نیچے اترے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پر یہ کلمات تھے، یا اللہ میں محمد عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کے وہ درہم اور دنانیر جو اپنے سامنے دیکھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو اچھال اچھال کر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کے لیے یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ میرے آقا فرما رہے تھے آج کے بعد میرے عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا، عثمان جو کرتا پھرے اللہ نے اس کے لیے پکا جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ اتنی عظمت، اگر آج کا کوئی کالا گٹر میں اپنا منہ ڈال کر حضرت عثمان پر بکواس کرے تو اس کی بکواس اپنی جگہ، حضرت عثمان کو جو اللہ نے مقام دیا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی کو یہ جو عطائیں ہوئی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے عطائیں ہوئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ 70,000 لوگ جن کے لیے جہنمی ہونے کا وعدہ اور جن کے لیے جہنمی ہونا پکا ہو چکا ہے، اگر ایک شخص کہہ دے تو میں رب ان 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر ان کو جنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ ایک شخص کون ہوگا؟ وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اللہ نے یہ پروٹوکول، یہ مقام حضرت عثمان غنی کو آخرت میں بھی دینا ہے۔ آخرت میں بھی جس کا مقام ہو، دنیا میں بھی جس کا مقام ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو اپنی 2 بیٹیاں، 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری صاحبزادی عطا فرمائی ہو، علماء نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں ایک ہی صحابی کو عطا کی ہوں۔ یہ صرف تنہا پوری کائنات کے اندر واحد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں، اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر عطا فرمائی۔ صرف عطا نہیں فرمائی، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، 40 کی 40 ساری کی ساری بیٹیاں میں حضرت عثمان کے نکاح میں عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح جب حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان سے نکاح ہوا، حضور علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو میرے آقا اپنی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم سے ملاقات کرنے کے لیے جب ان کے گھر تشریف لے کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم سے پوچھا ہے بیٹی بتاؤ تم نے میرے صحابی عثمان کو کیسا پایا بطور شوہر، وہ کیسے ہیں؟ تو حضرت ام کلثوم نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا خلق اور ان کا اخلاق اور ان کی وجاہت، ان کی شخصیت، ان کے معاملات بہت اچھے ہیں، آپ کے صحابی، آپ کے غلام بہت اچھے ہیں۔ اچھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج تو پہنایا تھا، لیکن آج حضور حضرت ام کلثوم کے گھر ایک باپ کی حیثیت سے گئے ہوئے تھے اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے، تو میرے آقا کا اسوہ حسنہ یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا اکرمی ہی، اے ام کلثوم اپنے شوہر اپنے خاوند حضرت عثمان کی عزت کیا کرو۔ میرے آقا نے اپنے کردار سے یہ بھی بتایا کہ جب باپ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے جائے تو اس کے گھر میں جا کر اس کو یہ درس بھی دے کر آئے کہ تو نے جس کی خدمت کرنی ہے، جس کی عزت کرنی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت کا تاج پہنایا ہے، وہ تیرا خاوند اور تیرا شوہر ہے۔ اگر باپ ہی بیٹی کو الٹی پٹیاں پڑھائے اور ماں ہی بیٹی کو الٹی پٹیاں پڑھائے تو پھر ایسا گھر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا۔ ایسی عورت جو اپنے میکے سے ٹیوشن ہر مہینے پڑھ کر آتی ہو اور آ کر اپنے خاوند کو ذلیل کرتی ہو، ایسی عورت اپنے گھر کو کبھی بھی جنت نہیں بنا سکتی، کبھی بھی اپنے بچوں میں آباد نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان کے ہاں اپنی شہزادیوں کو ملنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے تھے، ان کے کردار میں میرے آقا کی بیٹیوں کی تربیت کے اندر کمی کوئی نہ تھی، صرف بعد میں آنے والی امت کو، بعد میں آنے والی بیٹیوں کو، بعد میں آنے والی خواتین کو سمجھانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما گئے اے میری بیٹیوں اپنے شوہر اپنے خاوند عثمان کی عزت کیا کرو۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملے ہیں اسی حدیث پاک کے اندر۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی سے پوچھا، اے بیٹی جانتی ہو عثمان کس کے مشابہ ہے، کس سے ملتا جلتا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشبہ الناس بجدک ابراہیم، اے میری بیٹی ام کلثوم، تیرا خامند عثمان غنی شکل و صورت کے اعتبار سے ہمارے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتا ہے۔ اب یہ بات وہ کر سکتا ہے جس نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہوا ہو، ہر بندہ تو نہیں کر سکتا نا۔ تو میرے آقا کا علم غیب اور رسول اللہ کا علم، اس پر بھی یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شکل و صورت کے اندر اور جس تخلیق کے اندر حضرت عثمان کو اللہ نے ڈھالا ہے، اسی سے ملتی جلتی تخلیق اور اسی سے ملتی جلتی شکل و صورت ہمارے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تھی۔ اچھا اب کسی نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہو تو پتہ چلے۔ اس کے بعد پھر میرے آقا نے اسی حدیث پاک کے اندر خود وضاحت فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میری بیٹی جانتی ہو ابراہیم کی شکل و صورت کس سے ملتی تھی؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی ابی کی محمد، تیرے باپ حضرت محمد سے حضرت ابراہیم کی شکل و صورت ملتی تھی۔ اب دیکھو کتنا لمبا دائرہ کھینچ کر میرے آقا نے حضرت عثمان کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا اس کی شکل و صورت، اس کا خلق، اس کی سیرت حضرت ابراہیم سے ملتی ہے اور حضرت ابراہیم کی سیرت مجھ محمد سے ملتی ہے۔ یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت اور صورت کے اعتبار سے خود مجھ محمد سے ملتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام میرے آقا اس طرح بیان کیا کرتے تھے۔ اچھا آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی گہرا دوست ہو اور اس کا کوئی دشمن ہو، آپ اس سے بھی دشمنی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں آپ کے دوست کی محبت اتنی ہے کہ اس کا دشمن بھی آپ کو دشمن لگتا ہے۔ اسی زاویے سے اگر دیکھ لیا جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت عثمان غنی کتنے گہرے دوست اور کتنے گہرے یار تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ جنازہ تیار ہے، فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، تشریف لے آئیں، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ حالانکہ میرے آقا نے حکماً ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ کوئی شخص اگر فوت ہو جائے تو تم نے مجھے اطلاع ضرور دینی ہے، میں خود آ کر جنازہ پڑھاؤں گا، اس لیے کہ تمہاری میتوں پر میرا جنازہ پڑھا دینا تمہاری قبروں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ حضور اتنی تاکید کے ساتھ آپ نے حکم دیا ہوا تھا، لیکن اس دن جو معاملہ تھا وہ عجیب تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ ایک شخص فوت ہو گیا، جنازہ تیار ہے، تشریف لے آئیں، اس کا جنازہ پڑھائیں۔ جب حضور کو یہ اطلاع دی گئی، میرے آقا نے اپنا چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا، آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا جاؤ جاؤ اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دو، میں محمد اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ صحابہ حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ میرے آقا نے جو وجہ بیان فرمائی وہ یہ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو مر گیا ہے اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو وہ مجھ محمد کی دعاؤں کا حقدار نہیں ہے۔ جنازہ دعا کا نام ہے نا، ہم جنازے میں میت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ مجھ محمد کی دعاؤں کا مستحق اور حقدار وہ ہے جس کے دل میں عثمان غنی کی محبت ہو، جس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہوگا، جو عثمان غنی سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کا اس کو مستحق اور حقدار نہیں قرار دیا، بلکہ دعاؤں کا مستحق اور حقدار وہ ہے جو میرے آقا کے تمام یاروں سے، تمام صحابہ سے، اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہو اور اس کا دل اہل بیت اور صحابہ کی محبت سے آباد ہو۔ اسی طرح پانچویں فضیلت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے حیا کا بہت بڑا مقام عطا کیا تھا۔ حضرت عثمان کا ذکر ہو اور حیا کا ذکر نہ ہو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے صاحب حیا بنایا تھا، حیادار تو سارے ہی تھے، لیکن یہ صحابہ میں ترہ امتیاز حضرت عثمان غنی کا ہے کہ ایک مرتبہ
جب حضرت سید عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور گھر میں تشریف فرما تھے، اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، پوچھا گیا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر، فرمایا آ جاؤ، ابو بکر آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا کون؟ عرض کی گئی عمر بن خطاب ہے، فرمایا آ جاؤ۔ حضور اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن تیسری مرتبہ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون؟ عرض کی گئی عثمان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، وہیں روک دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھے، اپنے کپڑے مبارک، اپنا کرتا مبارک سیدھا فرمایا، پنڈلی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننگی تھی، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑے سے ڈھانپا، پھر فرمایا عثمان اندر آ جاؤ۔ اندر آ گئے، حال چال پوچھا، بٹھایا۔ جب وہ چلے گئے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے ہر قول و فعل پر بڑی گہری نظر رکھتی تھی، اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ سے دین کا 1/3 حصہ اس امت کو پہنچا ہے۔ اگر پورے اسلام اور دین کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلی نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کے کردار، آپ کے اسوہ حسنہ سے لے کر اس امت کو عطا کیا ہے۔ فوراً عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر بن خطاب آئے آپ پرتکلف بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان غنی اندر داخل ہوئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ نے اپنے آپ کو سیدھا فرمایا، پھر عثمان کو اجازت دی۔ میرے آقا کے بڑے پیارے جملے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس مرد سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ میرا عثمان تو وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ابن عساکر کے اندر ایک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے فرشتے میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہرحال حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت مبارک جو ہے وہ 18 ذی الحج کو ہے۔ آپ کی عظمت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ زمانہ جس شخصیت کا ہے، 12 سال جس نے خلافت کو سنبھالا، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے زمانے خلافت کے اندر 44,000 مربع میل پر اسلام پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں 24 لاکھ مربع میل پر اسلام کی سلطنتیں پھیلی، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلا۔ افریقہ تک، افغانستان تک اسلام آ گیا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سلطنت کو اتنا پھیلایا۔ بہرحال ایک شخص تھا جو حقیقت میں یہودی تھا، عبداللہ بن سبا اس کا نام تھا۔ اس نے اسلام والا نام اپنا عبداللہ اس نے نام رکھا۔ اس نے یہ کوشش کی کہ میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، کلمہ پڑھ کر اسلام کو اور دین اسلام جو پھیل رہا ہے، اور اسلام کے جو داعی ہیں، اسلام پر جو صبح شام محنتیں کر رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں۔ اس نے پھر کیا کیا؟ بظاہر کلمہ پڑھا، عبداللہ بن سبا تھا، اس نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ صوفی بن گیا، داڑھی بھی رکھ لی، امامہ بھی پہنتا تھا، شکل و صورت سے بڑا صوفی اور بڑا اللہ والا لگتا تھا۔ لوگوں سے ملتا تھا اور کہتا تھا لوگوں نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، حج ادا کیا کرو، زکوٰۃ وقت پر دیا کرو، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، واعظ و نصیحت کرتا تھا، لیکن اپنے واعظ کے آخر میں اسلام کے خلاف چھوٹی سی کوئی بات کر دیا کرتا تھا۔ اب ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا، اس کا پورا واعظ اگر آدھے گھنٹے کی اس نے تقریر کی ہے اور ساری اسلام کی اچھی اچھی باتیں اس نے لوگوں کے سامنے بیان کی، آخر میں اس نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو اہل بیت پر ظلم بھی ہو رہا ہے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتا تھا۔ اب لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے پوچھا وہ کس طرح؟ وہ کہا کرتا تھا دیکھو صدیق اکبر بھی خلافت کے حقدار نہیں تھے، عمر بن خطاب بھی نہیں تھے، عثمان غنی بھی نہیں تھے، مولا علی خلافت کے حقدار تھے، بس اتنی بات کہہ کر چلا جاتا۔ اب یہ ایسی باتیں تھیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اگر اسلام کا جو ایک اجتماعیت ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے تو یہ بڑی آسان بات تھی۔ اس نے اس حربے کو استعمال کیا۔ جب اس کے سامنے کوئی آتا اور آ کر کہتا کہ دیکھو آپ کہتے ہیں علی المرتضیٰ حقدار ہیں، علی المرتضیٰ نے خود حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے خود عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ خود عثمان غنی کو مان رہے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتا تھا، آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ بہرحال یہی شخص اس نے صبح شام کوششیں کی، 12 سال یہ کوشش میں لگا رہا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، بالآخر یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس نے اپنا پورا لشکر بھی بنایا اور یہ بلوائیوں کا یہی لشکر کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 دن تک پانی بھی بند رہا، اور حضرت عثمان غنی کی عظمت پر قربان جائیں، انہوں نے صحابہ کرام کو بلا کر کہا کہ خبردار مدینہ الرسول میں مجھ عثمان کی وجہ سے کسی شخص کا خون نہیں بہنا چاہیے۔ یہ وہ گلیاں ہیں جہاں اللہ کے رسول چلتے پھرتے رہے۔ حضرت
حضرت عثمان نے باقاعدہ تاکیداً منع فرمایا کہ میری ذات کا مسئلہ ہے، وہ میرے دشمن ہو چکے ہیں، میری وجہ سے یہاں خون ریزی، یہاں جنگ کا ہونا یہ مجھے تکلیف دے گا، میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ مدینہ الرسول میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر میں مجھ عثمان کی وجہ سے خون ریزی ہو۔ یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ جیسی شخصیت اس وقت موجود تھی، اللہ کا شیر اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ کو بھی حضرت عثمان غنی نے منع فرما دیا۔ جب پانی بند ہوا حضرت علی المرتضیٰ نے مشکیزہ بھرا، اب حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے سر کے اوپر رکھا اور حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف چلے۔ بلوائیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان کی بات پر ضرور عمل کریں گے، یہ ہمارے خلاف تلوار نہیں نکالیں گے۔ انہوں نے تیر مار کر اسی وہ جو مشکیزہ جو آپ اپنے سر پر بھر کر آ رہے تھے اس کو بھی پھاڑ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ اس وقت رو پڑے، گویا کہ حضرت علی المرتضیٰ زبان حال سے یہی کہہ رہے تھے، اے عثمان آج تو نے علی کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، کاش کہ تو ہمیں اجازت دیتا، تو خلیفہ وقت ہے، اگر تیری اجازت ہوتی پھر میں دکھاتا کہ علی کیسے اللہ کا شیر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ بالآخر روتے ہوئے، سیاہ رنگ کا آپ نے امامہ پہنا ہوا تھا، آپ کا وہ امامہ بھیگ گیا، حضرت عثمان غنی کے گھر کے قریب آئے، آ کر اپنا امامہ مبارک اتارا، وہی گیلا امامہ حضرت عثمان غنی کی دیوار کے اوپر سے پھینک کر آپ نے فرمایا، اے عثمان دیکھ لے، اللہ کی بارگاہ میں مجھ علی کی جا کر شکایت نہ کرنا کہ علی نے تیری خدمت نہیں کی اور تیرے لیے اپنا سب کچھ قربان نہیں کیا، یہ وہ امامہ ہے جو میں تیرے لیے پانی بھر کر آ رہا تھا، ان بلوائیوں نے اس پانی کے اوپر تیر مار کر پانی کو نیچے گرا دیا، میرا یہ گیلا امامہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ علی تیرے لیے پانی بھر کر آ رہا تھا، کاش کہ اے عثمان تو اجازت دیتا، آج ہم بتا دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجاہدین کیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ہرگز مدینہ الرسول میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ حضرت امیر معاویہ نے ملک شام سے خط لکھا کہ اگر آپ یہاں پر خون ریزی نہیں کرنا چاہتے پھر آپ ایسا کریں مکہ المکرمہ میں آ جائیں، یا آپ ملک شام میں آ جائیں، وہاں پر فوج موجود ہے، یا آپ کہیں بھی نہیں جانا چاہتے تو آپ ہمیں حکم دیں، ہم 10,000 کی فوج باقاعدہ مدینہ پاک میں آپ کی حفاظت کے لیے بھیجتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عثمان غنی نے یہی بات کہی، آپ نے فرمایا میں اللہ کے رسول کا پڑوس تو چھوڑ کر ملک شام یا مکہ یا کسی اور سرزمین میں ہرگز نہیں جاؤں گا، اور فوج میں اس لیے طلب نہیں کرتا کہ جب فوج مدینہ پاک میں آئے گی مدینہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان پر فوج کا پریشر ہوگا، میں مدینہ کے رہنے والوں کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس نے مدینہ کے رہنے والوں کو تکلیف دی وہ شخص جنت کی امید نہ رکھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر میں وہی روایت سنائی، فرمایا کہ سنو میرے آقا نے فرمایا تھا، اے عثمان ان اللہ تعالیٰ یقمصک قمیصا، اے عثمان اللہ ایک دن تجھے ایک قمیص ایک جبہ پہنائے گا، وہ خلافت کا جبہ، وہ سلطنت کا جبہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافقین اس کو پھاڑنے کی اس کو کھینچنے کی کوشش کریں گے، اے عثمان اس جبے کو کبھی بھی نہ اتارنا۔ پھر دوسری وجہ یہ تھی اسی دن جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی اس سے پچھلی رات جب رات کو سوئے خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان تم نے کل کا روزہ ہماری بارگاہ میں آ کر کھولنا ہے۔ حضرت عثمان کی عادت تھی کہ رات کو نوافل پڑھتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے اور سارا دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کل کا روزہ تم نے آ کر میری بارگاہ میں کھولنا ہے۔ پھر وہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطاری سے پہلے عصر کے وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی شہادت کو پیش کیا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔